ناظرین، پچھلی ویڈیو میں ہم نے آپ کو حضرت ایوب علیہ السلام کی آزمائش کے بارے میں بتایا تھا کہ کس طرح شیطان لعین کی خواہش پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو آزمائش میں ڈالا، جس میں آپ سرخرو ہوئے اور شیطان ناکام و نامراد ہوا۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح شیطان نے آپ کی بیوی کو بہکانے کی کوشش کی۔ ناظرین، حضرت ایوب علیہ السلام کے جسم مبارک میں سے سوائے آنکھ اور دل اور زبان کے کوئی حصہ خالی نہ تھا۔ اس پر کیڑے ادھر ادھر جسم پر پھرتے تھے۔ جب کوئی کیڑا جسم اتھر سے گر جاتا تو آپ اسے اٹھا کر وہیں رکھ دیتے جہاں سے گرا ہوتا، اور فرماتے، کھا اللہ کے رزق سے۔ آپ کی وہ بیوی جو ایام ابتلا میں آپ کی خدمت کرتی رہیں، وہ ماخا بنت میسا بن یوسف تھیں، یا رحمہ بنت افراشیم بن یوسف تھیں۔ انہوں نے ایک روز حضرت ایوب علیہ السلام سے عرض کیا، اگر آپ اللہ تعالیٰ سے دعا شفا فرمائیں تو اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرمائیں گے۔ آپ نے فرمایا، آرام کی کتنی مدت تھی؟ بیوی نے اس کی کافی مدت ظاہر کی۔ ایک روایت میں ہے کہ 80 سال بتائی۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے شرم آتی ہے اللہ تعالیٰ سے کہ میں اس سے عرض کروں، حالانکہ میری مدت بلا مدت وسعت کے برابر نہیں پہنچی۔ ایک روایت میں ہے کہ ابلیس لعین آپ کی بیوی کے پاس آیا ایک حکمران کی حیت میں اور کہنے لگا، میں زمین کا خدا ہوں، تیرے خاوند کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ میں نے کیا، اس لیے کہ اس نے مجھے چھوڑ کر آسمان کے خدا کی پرستی شروع کر دی ہے۔ اگر وہ مجھے سجدہ کر لے تو میں سب کچھ اسے واپس کر دوں گا جو میں نے تم دونوں سے لیا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ اس نے کہا، اگر مجھے ایک سجدہ ایوب علیہ السلام کر لے تو میں ضرور ان کا مال اور ان کی اولاد سب واپس کر دوں گا اور تیرے خامن کو شفا بخش دوں گا۔ تو حضرت رحمہ یا ماخا حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس آئیں۔ آپ بیت المقدس کے ایک کناسہ میں تھے۔ کناسہ اس مقام کو کہتے ہیں جہاں بھیڑ بکریاں بند کی جاتی ہیں، یعنی باڑہ، کہ وہاں کوئی آپ کے قریب نہ جاتا تھا، اور یہ سب قصہ سنا دیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے سن کر فرمایا، شاید تم بھی کسی امتحان میں مبتلا ہونے والی ہو کہ شیطانی باتیں ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے شفا دی تو میں تمہیں 100 کوڑوں کی سزا دوں گا، اور اب مجھ پر حرام ہے کہ میں تمہارے لائے ہوئے کھانے سے کچھ کھاؤں۔ پھر آپ نے ان کو جھڑک کر نکال دیا اور تنہا کناسہ میں رہے۔ آپ کا وہاں کوئی نگران نہ تھا۔ اسی حال میں آپ سجدے میں گرے اور عرض کیا، اے میرے رب، مجھے تکلیف پہنچی ہے، تو سب رحم والوں سے بڑا رحم کرنے والا ہے۔ ابن عساکر حسن راوی ہیں کہ حضرت ایوب علیہ السلام اسی حال میں تھے کہ 2 آدمی گزرے اور کہنے لگے، اگر اللہ تعالیٰ ان کی حاجت اور سوال کو پورا کرتا تو یہ اس حال کو نہ پہنچتے۔ یہ جملہ سن کر آپ نے سخت محسوس کیا اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا، ربی انی مسنی الضر۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً مروی ہے کہ آپ ایک بار جھکنے لگے کہ نماز میں رکوع کریں تو آپ جھک نہ سکے۔ پھر جب ایوب علیہ السلام نے سجدہ کیا تو ارشاد ہوا، ایوب سر اٹھائیے، آپ کی دعا قبول ہو گئی، اپنا پائے مبارک ماریے۔ چنانچہ آپ نے پائے اقدس مارا تو پیر کے نیچے سے ایک چشمہ گرم جاری ہوا۔ آپ نے غسل فرمایا تو تمام بدن پر نہ کوئی کیڑا تھا نہ زخم، انار کے تانے کی طرح جسم مبارک ہو گیا۔ پھر آپ نے دوبارہ پائے اقدس مارا تو سرد چشمہ جاری ہو گیا۔ اس سے آپ نے پیا تو اندرون جسم سے سب تکلیف نکل گئی۔
اور پھر سے آپ تندرست ہو گئے اور آپ کا شباب و جمال لوٹ آیا۔ اس پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ہم نے ایوب علیہ السلام کی دعا قبول کی اور جو اسے تکلیف تھی وہ کھول دی، اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے کلیہ صفات سے نواز کر مقام بلند عطا فرما دیا، اور آپ کی بیوی کو اس کا علم نہ تھا اور وہ آپ کی طرف سے اسی مرض کا گمان کر رہی تھیں۔ ان کے دل میں دقت آئی اور اپنے دل میں کہنے لگی، اگرچہ ایوب نے مجھے دھتکار کر نکال دیا، لیکن اگر میں بھی ان کی پرواہ نہ کروں گی تو وہ بھوکے مر جائیں گے اور انہیں کوئی درندہ کھا جائے گا۔ مجھے چاہیے کہ ان کی خبر لوں۔ چنانچہ وہ کناسہ پر آئیں اور آپ کو وہاں نہ پایا۔ اب یہ ادھر ادھر پھرنے لگیں اور وہ زار و گتار رو رہی تھیں اور لوگوں سے پوچھنے لگیں اور اس سے خائف ہوئی کہ ایوب کہاں گئے۔ آخر خود ایوب علیہ السلام نے انہیں بلا کر فرمایا، اے اللہ کی بندی، تو کیا چاہتی ہے؟ وہ رونے لگی اور کہا، اس کناسہ میں ایک مریض تھا، میں اس کی تلاش میں ہوں۔ آپ نے فرمایا، تیرا اس سے کیا تعلق تھا؟ تو آپ روئیں اور فرمایا، وہ میرا خاوند تھا۔ حضرت نے فرمایا، کیا تو اسے پہچان لے گی اور دیکھے گی؟ وہ کہنے لگیں، ان کا کیا مجھ سے چھپا ہوا ہے؟ حضرت ایوب علیہ السلام مسکرائے اور فرمایا، میں وہی ہوں۔ تو آپ کی اس مسکراہٹ سے انہوں نے پہچانا اور خوش ہو گئیں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور عطا فرمائے ہم نے اس کے گھر والے اور مثل ان کے اتنے ہی اور عطا کیے، رحمت سے اپنی طرف سے اور نصیحت عبادت کرنے والوں کے لیے۔ اس آیت کریمہ کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے آپ کی بیوی عطا کی اور عمر شباب لوٹا دی، یہاں تک کہ 26 لڑکے ان سے ہوئے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے صحت مند ہونے کے بعد جب آپ کی بیوی کو 100 کوڑے مارنے کی قسم پوری کرنے کا وقت آیا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو حکم دیا، ایک جھاڑو میں 100 تنکے ڈالو اور اپنی بیوی کو مار دو، تاکہ 100 کوڑوں کی قسم بھی پوری ہو جائے اور بیوی کو تکلیف بھی نہ ہو۔ چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے 2 میدان کھلیان کے تھے، ایک گندم اور ایک جو کا۔ اللہ تعالیٰ نے 2 ابر بھیجے جن سے گندم کے کھیت میں سونے کی گندم اور جو کے کھیت میں چاندی برسی، اور دونوں کھیت سونے اور چاندی سے بھر گئے۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام غسل فرما رہے تھے کہ آپ پر سونے کی ٹڈیاں گریں، تو حضرت ایوب علیہ السلام انجلے بھر بھر کر کپڑے میں ڈال رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ندا ہوئی، اے ایوب، کیا ہم نے تمہیں غنی نہیں کر دیا اس سے جو تم دیکھ رہے ہو؟ عرض کی، بے شک اے میرے رب، تیرے عزت و جلال کی قسم، لیکن میں تیری برکت سے بے نیاز نہیں ہونا چاہتا۔ ناظرین، یہاں توجہ فرمائیں کہ حضرت ایوب علیہ السلام نے اتنی مال و دولت ملنے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ سے برکت کی دعا کی۔